کہ ہم اس مدرسے کا حق ادا کرنے والے ہوں، یعنی مدرسے کی جڑوں میں پانی ڈالنے کی فکر و کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ علم کا جو نور اس مدرسے کے ذریعے عام کیا جا رہا ہے اس سے اپنے دامن کو بھرنے والے اور اپنے گھروں کو روشن اور منور کرنے والے ہوں۔ اگر ہمارے درمیان اس طرح کے دینی مدارس اور اسلامی مکاتب کے وجود کے باوجود قرآن مقدس سے وابستگی اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقفیت کی دولت ہمیں حاصل نہ ہو سکی تو ہم اللہ کے اس انعام کی قدر کرنے والوں میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔ اس مدرسے سے یہ اس طرح کے دیگر دینی مدارس سے اور اسلامی مکاتب سے اور اسلامی علوم کے مراکز سے تعلق و محبت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے جو اصول قرآن و سنت کی روشنی میں ان مدارس کے پلیٹ فارم سے ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، انہی اصول کے مطابق ہم زندگی گزارنے کے عادی بنیں۔ اس لیے اس بڑے مجمع میں موجود تمام کے تمام بزرگوں کو، نوجوانوں کو اور ساتھیوں کو یہ عہد کر کے اور یہ پختہ عزم و ارادہ کر کے یہاں سے جانا ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں کو علوم دینیہ کے انوار سے معمور و منور کرنے کی فکر و کوشش کریں گے اور ایسی فضا اور ماحول بنائیں گے کہ ہماری فیملی کا کوئی ممبر، ہمارے گھر کا کوئی فرد، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، ایسا باقی نہ رہے جو صحیح طور پر قرآن پاک پڑھنا نہ جانتا ہو اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر نہ ہو۔ خاص طور پر گھر کے بڑوں کی اور ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے اور فریضہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول پر نگاہ رکھنے والے ہوں، اپنے ماتحت زندگی گزارنے والے افراد کی بھرپور نگرانی کرنے والے ہوں اور اپنے زیر تربیت زندگی گزارنے والے نوجوانوں کو ایسا ماحول میسر کرنے والے ہوں جس ماحول میں زندگی گزارنے کے نتیجے میں دین و ایمان کی عظمت و اہمیت اور قدر و منزلت ان کے دل کے اندر پیدا ہو اور وہ شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے تیار رہیں۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاندان کے ذمہ داروں کو مخاطب کرتے ہوئے، گھر کے ذمہ داروں کو مخاطب کرتے ہوئے، قبیلے کے ذمہ داروں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماتحت زندگی گزارنے والے افراد کی نگہداشت اور نگرانی کرنا تمہارا فریضہ ہے۔ فرمایا علق الصوت حيث يراه اهل البيت فانه ادب لهم۔ اپنے گھر میں کوڑا تیار رکھا کرو اور ایسی جگہ کوڑا رکھو کہ گھر والے کوڑے کو دیکھتے رہیں، یعنی گھر والوں کو یہ احساس ہو، نوجوانوں کو یہ احساس ہو، بچوں کو یہ احساس ہو کہ اگر ہم غلط روش کا شکار ہوں گے، غلط راستے پر چلیں گے، قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزاریں گے تو والد صاحب ہماری کان کھچائی بھی کر سکتے ہیں، ہماری سرزنش بھی کر سکتے ہیں، ہمیں تنبیہ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں سزا بھی دے سکتے ہیں۔ ایک ایسا ماحول گھر کے اندر ہونا چاہیے، سماج و معاشرے کے اندر ہونا چاہیے کہ بڑوں کی موجودگی کا احساس چھوٹوں کے دلوں میں ہو اور چھوٹے قدم اٹھاتے وقت نوجوان اپنی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت ایک لمحے کے لیے یہ سوچنے پر مجبور ہوں
کہ ہمارے بڑے ہمارے درمیان موجود ہیں، اگر ہم غلط فیصلہ کریں گے، غلط جملے اپنی زبان سے ادا کریں گے، غلط راستے کو چنیں گے اور اختیار کریں گے تو ہماری گرفت ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی اور ہمیں راہ راست پر لانے کی کوشش و فکر کرنے والے افراد ہمارے درمیان موجود رہیں گے۔ اس جملے کے ذریعے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ سچائی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے ذمہ دار مرتبے کے اوپر فائز بھائی بہن ایسے ہیں، ماں باپ ایسے ہیں، بڑے اور بزرگ ایسے ہیں جو اپنی ذمہ داری کو سنجیدگی کے ساتھ ادا کرنے والے نہیں ہیں، اور اولاد اور نوجوانوں کی تربیت کے سلسلے میں جو کردار ان کو ادا کرنا چاہیے تھا، اس کردار کی ادائیگی کا مظاہرہ نہ مردوں کی ذات سے پایا جا رہا ہے، نہ خواتین اور عورتوں کی ذات سے پایا جا رہا ہے۔ اگر ہمیں اپنی نسلوں کو سنوارنا ہے، نوجوانوں کو راہ راست پر لانا ہے، سماج و معاشرے کے افراد کو کامیابی کے راستوں پر چلانا ہے، تو سب سے پہلے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے رنگ میں رنگنا ہوگا۔ اگر ہم باجماعت نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنے والے نہیں ہوں گے تو اپنے نوجوان بچوں کو مسجد جانے کی دعوت کیسے دیں گے؟ اپنے گھر والوں کو نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنے کی تلقین کیسے کریں گے؟ اگر ہم خود زبان کے سچے نہیں ہوں گے، اپنی زبان کو پاکیزہ رکھنے والے نہیں ہوں گے، مہذب اور سنجیدہ گفتگو کرنے والے نہیں ہوں گے، تو بتائیے ہم اپنے بچوں کے لیے نمونہ اپنے آپ کو کیسے بنا پائیں گے، مثال اپنے آپ کو کیسے بنا پائیں گے، آئیڈیل اپنے آپ کو کیسے بنا پائیں گے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سچ بولیں، ہمارے نوجوان نمازوں کی پابندی کریں، ہمارے نوجوان اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والے بنیں، ہمارے گھر کا ماحول اسلامی ہو، تو ہمیں خود اپنے آپ کو شریعت و سنت کے رنگ میں پہلے رنگنا ہوگا اور قرآنی اور نبوی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے نوجوانوں کے سامنے، اولاد کے سامنے، گھر والوں کے سامنے ایک نمونے کو پیش کرنا ہوگا۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم خود نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے، ہم خود اللہ کے کلام کی تلاوت کا اہتمام نہیں کر پاتے، ہم خود سچ بولنے کی عادت اپنے اندر پیدا نہیں کر پاتے۔ اگر ہماری زبان پر گالیاں ہوں گی، اگر ہماری زبان پر غیبت ہوگی، اگر ہم لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچانے والے جملے اپنی زبان سے بولنے کے عادی ہوں گے تو ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے نوجوانوں کو سیدھی، سچی اور اچھی زبان بولنے کا عادی نہیں بنا پائیں گے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ادب دینا، تربیت کرنا، گھر کے ماحول کو قرآن و سنت کے رنگ میں رنگنا، یہ تمہاری ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ آج اگر نئی نسل بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، نوجوان غلط مشغلوں کے اندر مبتلا ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، تو جہاں اس میں ان کی دین بیزاری کا اور قرآنی اور نبوی تعلیمات سے غفلت کا دخل ہے، وہیں ذمہ داروں کی عدم توجہی بھی اس سلسلے میں بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔ اگر گھر کا ہر ذمہ دار، ہر ماں، ہر باپ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے فکر مندی کا مظاہرہ کرنے والے بنے تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں وہ نسلیں تیار ہو سکتی ہیں جو ہمارے دل کا قرار ہو، دل کا سکون ہو اور ہمارے نام کو روشن کرنے والے ہوں، ہمارے سروں کو عزت سے بلند کرنے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ذمہ داری کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا إياكم والسمر بعد هدوء الليل فإنه لا
يدري أحدكم ما يبث الله تبارك وتعالى من خلقه. اہم نصیحت فرمائی، امت کے ہر فرد کو خطاب کیا پیغمبر علیہ السلام نے، خاص طور پر موجودہ زمانے میں پیغمبر علیہ السلام کی اس نصیحت کو پیش نظر رکھنے کی اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ضرورت. آپ نے فرمایا کہ رات کے پرسکون ہونے کے بعد آپسی گفتگو، بات چیت، قصہ گوئی اور گپ شپ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا اللہ تعالی رات میں اپنی مخلوقات میں سے کس طرح کی مخلوقات کو حرکت کا موقع عطا فرماتے ہیں، سرگرمی کا موقع عطا فرماتے ہیں، متحرک رہنے کا موقع عطا فرماتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال میں کوئی رات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، آفات نازل ہوتی ہیں، مصائب نازل ہوتے ہیں، پریشانیوں کا نزول ہوتا ہے. اگر اس رات میں کوئی برتن کھلا رہ گیا، کسی مشکیزے کے اوپر ڈھکن نہ ڈھکا گیا، کسی گھر کے دروازے کھلے رہ گئے، تو وہ بلائیں، مصیبتیں، آفات، بیماریاں، پریشانیاں کھانے کے اس برتن میں بھی آ جائیں گی، مشکیزے میں بھی آ جائیں گی، گھر کے اندر بھی آ جائیں گی. اسی لیے آپ نے فرمایا غلق الابواب، گھروں کے دروازے بند رکھا کرو، وَأَطْفِئُوا الْإِنَاءَ، اور برتنوں کو ڈھانپ کر رکھا کرو، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ، اور چراغ بجھا دیا کرو رات کے وقت میں، اسے روشن مت رکھا کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جملے میں عظیم ہدایت امت کو مرحمت فرمائی کہ یہ رات اللہ نے اطمینان و سکون حاصل کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے، گپ شپ کے لیے، موبائل بینی کے لیے اور بیکار کا وقت ضائع کرنے کے لیے اللہ نے رات کے قیمتی لمحات نہیں عطا فرمائے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی پٹائی کیا کرتے تھے جو دیر رات تک خامخواہ جاگے رہتے تھے. کان عمر رضی اللہ عنہ یضرب، پیٹا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ رات کے ابتدائی حصے میں جاگتے ہو اور آخری حصے میں سوئے رہتے ہو. اسمرن اول اللیل ونومن آخر اللیل، یہ کیا تم نے مزاج بنا رکھا ہے کہ شروع میں جاگے پھرتے ہو اور جب اٹھنے کا وقت آتا ہے تو بستر پہ دراز ہو جاتے ہیں. نہ ہوئے آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب مرغہ بنے رہتے ہیں، اس لیے کہ صورتحال ایسی ہے کہ دیر رات تک بے وجہ ہم جاگنے کے عادی ہیں، اور دیر رات تک جاگنے کا نقصان یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں اٹھنا تو دور کی بات، بہت بڑی تعداد ایسے بھائیوں اور بہنوں کی ہے جو فجر کی نماز قضا کرتے ہیں پابندی کے ساتھ. 11 بج جائیں، 12 بج جائے، 1 بج جائے، نیند آتی ہی نہیں. اور جب سے موبائل کی دلچسپیاں شروع ہوئی ہیں اس کے بعد تو کسی سے ویسی دوستی کرنے کی بھی ضرورت نہیں، سب سے بڑا دوست یہی بنا ہوا ہے. اس کی گندگی میں نوجوان اترتا ہے اور نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اللہ کے غضب و غصے کو دعوت دینے والا کام کرتا ہے. اللہ نے ہمیں اس مدرسے کی دعوت پر یہاں حاضر ہونے کا موقع میسر فرمایا. ماشاءاللہ بھاری تعداد میں دینی جذبے کے ساتھ آپ یہاں تشریف لائے، بھاری تعاون مالی اعتبار سے آپ نے مدرسے کا فرمایا. اب یہاں سے یہ عزم لے کر جائیں کہ اپنا روحانی اور معنوی سچا اور حقیقی تعلق مدرسے کے ساتھ برقرار رکھیں گے، اور زندگی گزارنے کے جو اصول ان مدارس کے ذریعے بیان کیے جاتے ہیں قرآنی اور نبوی پیغامات کی روشنی میں، ان اصولوں پر کاربند ہوتے ہوئے انشاءاللہ زندگی گزاریں گے. بس 3 کاموں کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کا عہد کر لیجئے. نمبر 1 5 وقتہ نمازوں کی پابندی. نمبر 2 روزانہ اللہ کے کلام کی تلاوت کا معمول. نمبر 3 ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش. اگر یہ 3 کام زندگی میں آ جائیں گے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اس مدرسے کو اور دیگر تمام مدارس کو آباد و شاداب رکھے.
اور ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔